میں نے انگریز عورت کا ذہن پڑھنے کے لیے کہا کہ سنا ہے مقتولہ مسلمان ہو گئی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے کہا، ہمیں کسی کے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی اور کوئی عناد نہیں، ہم انسان کو کسی اور پیمانے سے ناپا کرتے ہیں۔ میں نے اسے مارتھا اس لیے کہا ہے کہ وہ اسی نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ کیا آپ ہمیں اس کے متعلق کوئی ایسی بات بتا سکتے ہیں جس سے ہمیں کچھ سراغ مل جائے؟ انسپکٹر کلارک نے پوچھا۔ میں اس کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس انگریز عورت نے جواب دیا۔ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، کیمپ میں اس کے قریبی 2-3 دوستوں کو آپ کے پاس بٹھا دوں گی، انہیں جو کچھ معلوم ہوا آپ کو بتا دیں گی۔ آپ کے ذہن میں کوئی شک تو آیا ہوگا؟ میں نے کہا، آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں ایسا شک آیا تھا کہ قتل کا باعث مقتولہ کے مذہب کی تبدیلی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس نے جواب دیا۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ مقتولہ کا منگیتر بھی تھا۔ کوئی شخص اپنی اتنی خوبصورت منگیتر سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اس منگیتر پر شک کیا جا سکتا ہے اور کوئی اور انتہا پسند عیسائی بھی قاتل ہو سکتا ہے۔ ہم نے محسوس کر لیا کہ اس لیفٹیننٹ کرنل کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ ہمیں وکایوں کے کیمپ میں لے گئی اور وہاں ایک لیفٹیننٹ عورت سے ملوایا اور ہمارا تعارف کروا دیا۔ ہم نے اسے کہا کہ مقتولہ کی جو قریبی اور رازدان دوست ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دی جائیں۔ لیفٹیننٹ کرنل چلی گئی اور کیمپ کے لیفٹیننٹ ہمیں دفتر کے ایک کمرے میں بٹھا کر نکل گئی۔ میں اور انسپکٹر کلارک آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے کہ تفتیش کا آئندہ پروگرام کیا ہو اور کس کس کو شامل تفتیش کیا جائے۔ ہماری بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ لیفٹیننٹ 3 لڑکیوں کو ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مقتولہ کی بہت ہی قریبی دوست تھیں۔ ہم نے لیفٹیننٹ کو جانے کے لیے کہا اور ان تینوں کو اکٹھے ہی اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان سے ان کے نام پوچھے تو پتہ چلا کہ 2 ہندو ہیں اور 1 عیسائی ہے۔ انسپکٹر کلارک نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان سے بات شروع کروں۔ میں نے سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھا کہ ان کی مقتولہ کے ساتھ دوستی کس حد تک تھی۔ تینوں نے باری باری اپنا اپنا جواب دیا جو ایک ہی جیسا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کی آپس میں گہری رازداری تھی کہ دل کی کوئی بات ایک دوسرے سے چھپاتی نہیں تھی۔ پھر تو تم تینوں کو اس کے مرنے کے بہت ہی دکھ ہوگا، میں نے کہا، اور تم یقیناً چاہتی ہوگی کہ اس کے قاتل کو بڑی جلدی پکڑ کر پھانسی کے تختے تک پہنچایا جائے۔ میری یہ بات سن کر 2 لڑکیوں کے تو آنسو نکل آئے اور تیسری نے سر جھکا لیا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ قاتل کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے اذیتیں دے دے کر مرے۔ تو پھر ہمیں مقتولہ کی چھوٹی چھوٹی سی بات بھی بتائیں، میں نے کہا، کچھ چھپائیں نہیں ورنہ ہم کسی سراغ تک نہیں پہنچ سکیں گے اور قاتل آزاد گھومتا پھرتا رہے گا۔ یہ تینوں روشن خیال لڑکیاں تھیں۔ روشن خیالی کوئی بری بات نہیں ہوتی، مجھے کہنا چاہیے کہ یہ بالکل ہی آزاد لڑکیاں تھیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو لڑکیاں اس زمانے فورس میں بھرتی ہوئیں اور یہ وکایوں بنی تھیں وہ خاصی بدنام ہوتی تھیں۔ ان میں شاید ہی کوئی کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ یہ زنانہ فورس افسروں کی تفریح طبع کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر یہ بات غلط تھی تو ان لڑکیوں نے خود ہی ایسی پرائیویٹ زندگی اختیار کر لی تھی کہ افسروں اور من پسند آدمیوں کی تفریح کا ذریعہ بنتی تھیں، جسے عام زبان میں یوں کہہ لیں کہ عیش موج کرتی تھیں، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ان تینوں لڑکیوں نے ہمیں بہت کچھ بتایا۔ اس دوران کئی ایک سوال میں نے کیے اور کئی باتیں انسپکٹر کلارک نے پوچھیں اور اس طرح مقتولہ کی ایک واضح تصویر ہمارے سامنے آ گئی۔ میں مقتولہ کی یہ تصویر پیش کرتا ہوں۔ وہ زندہ دل اور ہنس مکھ لڑکی تھی، ہنسی مذاق کو زیادہ پسند کرتی تھی اور ہنسی مذاق کا سلیقہ بھی اسے آتا تھا۔ رومان پسند بھی تھی، لیکن زیادہ دوستیاں لگانا اسے پسند نہیں تھا۔ ایک بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا،
ہم جب باہر نکلتے ہیں یا کوئی بھی وکائی باہر نکلتی ہے، دل پھینک عاشق ہمیں پھانسنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کوئی پکچر لے جانا چاہتا ہے، کوئی ہوٹل میں کھانے کی دعوت دیتا ہے، اور کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور کوئی سچے پیار کا جھانسا دیتا ہے۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وکائی کسی آدمی کو پسند کر کے اس کے ساتھ چل پڑتی ہے اور کھا پی کر عیش و عشرت کر کے واپس آ جاتی ہے۔ ایک وکائی جانتی ہے کہ سچے دل سے ان کا کوئی دوست نہیں، یا یہ سب وقتی چکر ہے، لیکن مارتھا اس طرح کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ چونکہ وہ خاصی خوبصورت اور پرکشش تھی، اس لیے اسے زیادہ امیدوار ملتے تھے اور وہ ہر کسی کو ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ یہاں میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا، میں نے پہلے کہا ہے کہ ان دنوں کوئی اتنا جذباتی نہیں ہوا کرتا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ دوستی پکی کر لے۔ دوستیاں لگتی تھیں اور ٹوٹتی تھیں، اور یہ ایک معمول تھا، اور سب سے پیار و محبت عارضی ہوتا تھا۔ میں نے یہ بات صرف وکائیوں کے متعلق کہی ہے، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان دنوں معاشرے میں اتنی بے حیائی اور آزادی آ گئی تھی۔ معاشرے میں آج والی آزادی اور بے حیائی نہیں تھی۔ پھر ان لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ سٹینوگرافر تھی، ایئر ہیڈ کوارٹر کے اس شعبے ڈائریکٹر کی ایک انگریز اسکواڈرن لیڈر تھا۔ اس نے مقتولہ کو اپنی PA بھی بنا رکھا تھا۔ مقتولہ نے ان دوستوں سے یہ بات بالکل ہی نہیں چھپائی تھی کہ یہ اسکواڈرن لیڈر اسے اپنی تفریح کے لیے بھی استعمال کیا کرتا تھا۔ مقتولہ نے یہ بات شکایت کے رنگ میں نہیں بتائی تھی، بلکہ کچھ خوش تھی کہ اس کا افسر اس پر اتنا مہربان ہے۔ لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ اتنی خوبصورت تھی کہ انگریز اپنی میموں سے نظریں پھیر لیتے تھے۔ یہ اسکواڈرن لیڈر مقتولہ کے ساتھ دفتر میں بھی پیار و محبت کی حرکتیں کر لیا کرتا تھا، اور کبھی اسے اپنے ساتھ اپنے گھر بھی لے جایا کرتا تھا۔ اس اسکواڈرن لیڈر کے بیوی بچے انگلینڈ میں تھے۔ ہم نے جو بات واضح طور پر پوچھی تھی وہ ان لڑکیوں نے یقینی انداز میں بتائی۔ وہ تھی کہ مقتولہ ایسے چال چلن کی نہیں تھی کہ کچھ عرصہ ایک دوست بنائے رکھتی اور پھر اسے چھوڑ کر کسی اور کی دوستی میں الجھ جاتی۔ اس میں کچھ وقار ضرور تھا، اور وہ شاید اپنی قدر و قیمت جانتی تھی۔ وہ اکثر ان مردوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی جو عورتوں کے پیچھے گھوم کر زندگی گزار رہے تھے۔ اپنے ڈائریکٹر اسکواڈرن لیڈر کے متعلق اس نے اپنے آپ کو ایسی خوش فہمی میں مبتلا کیا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ انگریز سچی محبت کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ انگریز اسکواڈرن لیڈر اپنا وقت رومانی انداز میں گزار رہا ہے، اور اگر کوئی اور لڑکی مقتولہ کی جگہ آ جائے تو وہ اس کے ساتھ بھی ایسی ہی حرکتیں اور ایسا ہی رویہ اختیار کر لے گا۔ پہلی بار روحانی محبت کا ذائقہ چکھا، لیکن ہم ان لڑکیوں کو مقتولہ کے منگیتر کی طرف لے آئے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ مقتولہ کے خیالات، انداز اور اس کی سوچیں کیا تھیں، اور وہ کس قسم کی اخلاق اور چال چلن کی لڑکی تھی۔ اس کی عمر ابھی 23-24 سال ہی ہوئی تھی۔ منگیتر کی بات آئی تو لڑکیوں نے بتایا کہ دلی محبت کرنے والی بات تھی۔ قتل سے 8-9 مہینے پہلے مقتولہ کی دوستی اس جواں سال آدمی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ یہ بھی عیسائی تھا۔ میری ڈائری میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا، اور میں نام بھول چکا ہوں، اس لیے اس کا فرضی نام ولسن لکھ دیتا ہوں۔ ولسن کی مقتولہ کے ساتھ دوستی کے متعلق ان لڑکیوں نے بتایا کہ تیسرے چوتھے روز شام کے وقت ولسن یہاں آیا کرتا تھا۔ وہ کسی بڑی پرائیویٹ فرم میں سیلز مینیجر یا کسی ایسے ہی رتبے کا آدمی تھا۔ اس نوکری میں اسے زیادہ تر گھومنا پھرنا پڑتا تھا، اور اس کی سواری موٹر سائیکل تھا جو اسے غالباً کمپنی نے دے رکھا تھا۔ لڑکیوں نے یہ بھی بتایا کہ بڑا اچھا موٹر سائیکل تھا، اور یہ ٹریمف تھا
میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس دور کے موٹر سائیکل آج کل کے موٹر سائیکلوں سے بالکل ہی مختلف تھے۔ آج کل موٹر سائیکل کی انجن کی طاقت سی سی کے پیمانے سے سمجھی جاتی ہے۔ اس دور میں موٹر سائیکل کی طاقت ہارس پاور کی حساب سے ہوتی تھی۔ مثلاً یہی موٹر سائیکل 3 ہارس پاور کا بھی ہوتا تھا، 4 کا اور 5 ہارس پاور کا بھی۔ ان کی آواز پھٹ پھٹ جیسی ہوتی تھی، اس لیے لوگ موٹر سائیکل کم ہی کہتے بلکہ اسے پھٹ پھٹ کہتے تھے۔ اس دور میں عام لوگوں کے پاس کاریں نہ ہونے کی برابر تھی۔ موٹر سائیکل بھی کسی بڑے ہی امیر آدمی کے پاس ہوتا تھا۔ ولسن آتا اور مقتولہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر ساتھ لے جاتا تھا۔ مقتولہ نے ان تینوں دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ سچی محبت ہے اور اسے وہ کورٹ شپ سمجھے۔ مقتولہ بہت خوش تھی کہ اسے ایسا دوست مل گیا ہے جس کی دوستی کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ ہے۔ تقریباً 4 مہینوں بعد مقتولہ نے بڑی خوشی سے اپنی ان دوستوں کو خوشخبری سنائی کہ ولسن کے ساتھ اس کی باقاعدہ منگنی ہو گئی ہے اور کچھ عرصے بعد شادی ہو جائے گی۔ 2-2.5 مہینے گزرے تو مقتولہ کچھ اداس سی نظر آنے لگی۔ ان دوستوں نے اس سے پوچھا تو پہلے وہ ٹالتی رہی۔ آخر ایک روز اس نے انہیں بتایا کہ اس منگیتر کو صرف اس لیے پسند کرتی تھی کہ اس کی نظر اس کے جسم پر نہیں تھی اور وہ پاک محبت کا قائل تھا، لیکن وہ محبت کو اس مقام پر لے آیا ہے جس مقام پر عام لوگ ہمیں لانے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور ہم پر روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ مقتولہ نے منگیتر سے صاف کہہ دیا کہ وہ ایسی دوستی نہیں چاہتی اور جسموں کا ملاپ شادی کے بعد ہی ہوگا، لیکن ولسن اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ منگنی ہو جانے کا بھی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میاں بیوی بن گئے ہیں۔ میں مقتولہ کی یہ بات سن کر کچھ حیران ہوا کہ ایسے مادرپد آزاد ماحول میں مقتولہ ایسے پاک کردار کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ مقتولہ کے اس کردار کی تعریف کر ڈالی، لیکن اس کی جو سہیلی عیسائی تھی اس نے کہا کہ وہ اتنے پاک کردار والی بھی نہیں تھی۔ اپنے شعبے کی ڈائریکٹر انگریز اسکواڈرن لیڈر کے ساتھ اس کے تعلقات ناجائز بھی رہے تھے۔ اس نے کبھی شکایت یا افسوس کے رنگ میں یہ بات نہیں کی تھی کہ ایسا کرنے پر مجبور ہے کہ بلکہ وہ بڑی خوشی سے سناتی تھی کہ اپنے افسر کو اس نے اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے۔ البتہ اپنے منگیتر کے معاملے میں وہ بڑی بااصول نکلی۔ بڑی سنجیدگی سے کہا کرتی تھی کہ منگنی ہوئی ہے تو باقاعدہ کرجے میں شادی کر کے ہی میاں بیوی والا کھیل کھیلیں گے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا مقتولہ نے منگیتر ولسن سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیا۔ وہ آتا تھا تو اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر چلی جاتی تھی، لیکن اب وہ واپس آ کر پہلے کی طرح خوش نہیں ہوتی تھی۔ ان دوست لڑکیوں نے اسے کہا کہ وہ منگیتر سے خوش نہیں تو منگنی منسوخ کر دے، لیکن وہ کہتی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ پر روز بروز سنجیدگی طاری ہوتی جا رہی تھی اور وہ چپ چاپ سی رہنے لگی تھی۔ اتنی خوش طبع اور ہر وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں رہنے والی لڑکی میں یہ تبدیلی ان دوستوں کے لیے تکلیف دہ سی ہوتی گئی۔ منگیتر کا یہ غلط مطالبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر ایک روز اس نے کہا کہ وہ منگنی منسوخ کرانے کی سوچ رہی ہے۔ ان دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ منگنی توڑنے کی بجائے وہ شادی جلد کر لے تاکہ منگیتر کی بے صبری ختم ہو جائے، لیکن کوئی ایسی وجہ تھی کہ منگیتر ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ مقتولہ اسے دھوکہ سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ ولسن اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا بلکہ ناجائز تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ ایک رات وہ ولسن کے ساتھ جا کر واپس آئی تو بستر پر گر پڑی اور بہت روئی۔ ان تینوں لڑکیوں میں سے ایک وہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گئی اور مقتولہ سے پوچھا کہ آج کیا نئی واردات ہو گئی ہے۔ مقتولہ نے بتایا کہ ولسن کے ساتھ اس کی اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی ہے، جسے وہ لڑائی جھگڑا کہتی تھی۔ اس دوست نے اسے یہی مشورہ دیا کہ منگیتر کی فرمائش پوری کرے یا منگنی توڑ دے۔ مقتولہ دراصل یہ صدمہ لیے بیٹھی تھی کہ اس نے پہلی بار دلی یا روحانی محبت کا ذائقہ چکھا تھا اور اسے کچھ اور ہی لذت اور سکون ملا تھا۔ ولسن اس روحانی سکون کو تباہ کر رہا تھا۔ مقتولہ نے یہاں تک کہ کہا کہ ولسن اگر شادی کی خواہش کی بجائے ناجائز دوستی کی خواہش کرتا تو وہ شاید اسے قبول کر لیتی، لیکن وہ اتنی پاک اور پیاری محبت کا خون کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ کیوں ملک؟ انسپکٹر کلارک نے مجھ سے کہا
میرا تو خیال ہے کہ مقتولہ نارمل ذہنی حالات والی لڑکی نہیں تھی، یا وہ اپنی ان دوستوں کو غلط باتیں بتاتی رہی ہے۔ تینوں لڑکیوں نے باری باری کہا کہ مقتولہ کوئی غلط بات نہیں بتاتی تھی۔ ان کی بے تکلفی اور رازداری ایسی تھی کہ ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی۔ میں نے انسپکٹر کلارک سے اتنا کہا کہ اس کا خیال ٹھیک معلوم ہوتا ہے، اور میں خود بھی حیران ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ جسے ہدایت دے کر راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اس کی دماغ میں ایک روشنی ڈال دیتا ہے۔ مقتولہ نیک اور بد کی تمیز رکھتی تھی۔ میں نے ان لڑکیوں سے پوچھا، کیا مقتولہ ولسن کے سوا کسی اور کو نہیں ملتی تھی؟ لڑکیوں نے بتایا کہ ایسا ہرگز نہیں تھا، وہ بڑی سوشل اور ملسنار لڑکی تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنی پرائیویٹ زندگی ولسن تک ہی محدود کر لی ہو۔ اکثر شام کو باہر چلی جاتی تھی اور کبھی رات ذرا دیر سے بھی واپس آتی تھی۔ مثلاً اس نے ایک مسلمان فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہی امجد تھا جس کے فوٹو مقتولہ کے پرس سے نکلی تھی۔ اس کے بعد مقتولہ کا یہ معمول بن گیا کہ کبھی شام امجد کے ساتھ گزارتی اور کبھی ولسن کے ساتھ، لیکن مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے مقتولہ میں ایسی کوئی تبدیلی آ گئی تھی کہ وہ زیادہ تر سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ امجد کے متعلق مقتولہ نے اپنی دوستوں کو اتنا ہی بتایا تھا کہ اچھا آدمی ہے، اس کی عادات اچھی ہیں اور اخلاق لحاظ سے گندا آدمی نہیں۔ لڑکیاں مقتولہ سے پوچھتی رہتی تھیں کہ امجد کی دوستی محبت والی ہے یا وقت گزارنے والی، لیکن مقتولہ اس کا کوئی صاف جواب نہیں دیتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے، پوچھتے اور ان سے صحیح جواب سنتے ہمیں ذرا سی بھی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ با اخلاق اور شریفانہ گھرانوں کی کسی عورت سے کسی مرد کے ساتھ تعلقات کی بات معلوم کرنا، یا کسی مرد اور عورت کے تعلقات کی باتیں پوچھنا ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن ان لڑکیوں میں اتنی بے باکی تھی جو بے حیائی کی حد تک پہنچ رہی تھی۔ کئی باتیں تو وہ بغیر پوچھے اگل دیتی تھیں۔ ناجائز دوستی کی در پردہ باتیں بھی کھل کر ہمیں بتا رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ آزاد ماحول کی لڑکیاں تھیں، دوسری وجہ یہ کہ میرے ساتھ ایک انگریز انسپکٹر تھا۔ لڑکیاں اس انگریز یا یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ بھی انگریزوں سے کم نہیں۔ تینوں لڑکیاں انگریزی بڑی اچھی بولتی تھیں۔ لڑکیاں ہمارے اس سوال کا جواب نہ دے سکیں کہ جب مقتولہ کی دوستی امجد کے ساتھ شروع ہوئی تو ولسن کے رد عمل کیا تھا۔ مقتولہ نے اپنی ان دوستوں کو اس دوستی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس سلسلے میں لڑکیوں کے ساتھ جو باتیں ہوئیں ان سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مقتولہ اب اپنی پرائیویٹ زندگی کی باتیں اپنی دوستوں سے کرنے میں محتاط ہو گئی تھی۔ یہ تو لڑکیوں نے صاف بتایا کہ مقتولہ زیادہ سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ ایک روز مقتولہ نے اچانک اپنی دوستوں کے درمیان یہ بھی بم پھینکا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اور اب اس کا نام روبینہ مریم ہے۔ ان لڑکیوں نے یہ پرواہ کیے بغیر کہ میں مسلمان ہوں اس خبر پر اپنا رد عمل بے تکلفی سے بتایا۔ انہوں نے مقتولہ پر بہت زور دیا کہ وہ واپس اپنے مذہب میں آ جائے، مسلمانوں کے خلاف بہت باتیں کیں اور یہ بھی کہا کہ مسلمان کی بیوی بنے گی تو خاوند اسے پردے میں قید کر دے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن مقتولہ تہہ دل سے اسلام قبول کر چکی تھی اور اس نے لڑکیوں کو اپنا نیا سروس کارڈ بھی دکھایا جو اس نے تبدیل کروا لیا تھا، اور اس پر اس کا اسلامی نام لکھا ہوا تھا، یعنی کہ روبینہ مریم۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ نے ان کے ساتھ دوستی ترک نہیں کی تھی، لیکن ان تینوں کے دلوں میں اب اس کا پہلے والا پیار نہیں رہا تھا۔ مقتولہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر ایک روز ان لڑکیوں کو یہ خبر ملی کہ مقتولہ قتل ہو گئی ہے۔ ہم وکیوں سے رخصت ہوئے تو 7 بج چکے تھے۔ ہماری پہلی کامیابی تھی کہ ہمیں یہاں سے بڑی قیمتی باتیں معلوم ہو گئی تھیں۔ میں اور انسپکٹر کلارک اس نتیجے پر متفق تھے کہ ہمارا مشتبہ نمبر 1 مقتولہ کا منگیتر ولسن ہے۔ لڑکیوں کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ مقتولہ برائے نام مسلمان نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس نے اپنے مسلمان دوست کو خوش کرنے کے لیے رسمی طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، بلکہ وہ مذہب کی اس تبدیلی میں بہت ہی سنجیدہ تھی۔ ہم نے ایک خاص بات نوٹ کر لی، وہ یہ کہ سب انسپکٹر شنکر داس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ مقتولہ کے دوستوں سے اس کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق کچھ معلوم کر لیتا، جس طرح ہم نے کیا تھا۔
اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ شنکر داس تفتیش کو اپنی مرضی اور اپنے تعصب کے مطابق کسی اور طرف لے جا رہا تھا۔ اگلی صبح ہم اپنے آفس میں گئے تو مقتولہ کا باپ اور اس کا منگیتر آئے بیٹھے تھے۔ ہم پہلے باپ کو تفتیش والے کمرے میں لے گئے۔ قدرتی بات تھی کہ وہ بہت ہی مغموم تھا۔ اس سے ہم نے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کے دل میں کسی پر شک ہے کہ وہ اس کی بیٹی کا قاتل ہو سکتا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر سر جھکائے سوچ میں کھویا رہا۔ سوچ لیں، اچھی طرح سوچ کر جواب دیں، میں نے کہا۔ جو آپ کے ذہن میں بات آتی ہے کہہ گزریں، ڈریں بالکل نہیں۔ ہمارا مقصد آپ کی بیٹی کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ آپ کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی۔ اگر مسلمانوں کے خلاف دل میں کوئی بات آتی ہے تو کہہ ڈالیں۔ جب بھی سوچتا ہوں بیٹی کے منگیتر کا نام ہی سامنے آتا ہے، باپ نے کہا۔ لیکن ایک مہربانی یہ کرنا کہ منگیتر سے تفتیش کرتے ہوئے میرا حوالہ نہ دینا، مجھے شک اس پر ہے۔ انسپکٹر کلارک نے اسے کہا کہ اس شک سے ہم متفق ہیں، لیکن وہ وضاحت کرے کہ اسے اس شخص پر شک کیوں ہے۔ کیا اس نے کوئی ایسی باتیں کی تھیں؟ جی ہاں، میں خود بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، باپ نے کہا۔ قتل سے 10-11 روز پہلے ولسن میرے گھر آ کر بڑے غصے میں کہا تھا کہ مارتھا نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسے سمجھائیں کہ واپس اپنے مذہب میں آ جائے، ورنہ میں کسی اور طریقے سے اسے سیدھے راستے پر لاؤں گا۔ بیٹی نے ابھی مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی، ولسن کو پہلے بتا دی۔ غصہ مجھے بھی آیا تھا اور افسوس بھی ہوا تھا، لیکن ایک باپ کی حیثیت سے اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ ولسن تو مرنے مارنے پر آیا ہوا تھا۔ ولسن کے ساتھ آپ کی بیٹی نے خوشی سے منگنی کی تھی، میں نے کہا۔ کیا اس کے بعد کبھی آپ کی بیٹی نے آپ سے کوئی ایسی بات کی تھی جیسے وہ ولسن کے ساتھ اب اتنی خوش نہیں جتنی منگنی کے وقت تھی؟ جی ہاں، باپ نے جواب دیا۔ منگنی کے خاصے عرصے بعد مارتھا نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ منگنی سے پہلے ولسن جیسا ہوا کرتا تھا اب ویسا نہیں رہا۔ اس کی ماں نے مجھے بتایا، اور ایک بار مارتھا گھر آئی تو میں نے اور اس کی ماں نے الگ بٹھا کر اس سے پوچھا کہ وہ ولسن سے اتنی بیزار کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ مارتھا نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ ہے تو میرا منگیتر، لیکن اب وہ میرے ساتھ غلط قسم کی دوستی لگانا چاہتا ہے۔ اس کی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوٹل میں کمرہ بک کروائے اور ایک دن رات وہاں گزاریں گے۔ مارتھا اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کرتی تھی۔ باپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے جو باتیں سنائیں ان کا لب لباب یہ تھا کہ مقتولہ ولسن سے بالکل ہی بیزار ہو چکی تھی اور اس نے باپ کو بتایا تھا کہ ولسن اسے دھمکیاں دیتا ہے۔ باپ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ولسن اسے یعنی باپ کو بھی دھمکیاں دیتا تھا۔ باپ نے 2-3 مرتبہ ولسن سے کہا کہ بہتر ہے وہ مارتھا سے منگنی توڑ لے، لیکن وہ کہتا تھا کہ اس میں اس کی توہین ہے اور وہ مارتھا کو ایسا سبق سکھائے گا کہ باقی عمر یاد رکھے گی۔